جو ہی ابو سفیان مکہ پہنچا، ہر جانب سے لوگ اس کے پاس اکٹھے ہو گئے اور قریش نے جس بات کے لیے اسے نمائندہ بنایا تھا اس کے متعلق اس پر سوالوں کی بارش کر دی، اور یہ کہ قریش تاریخ کی ان فیصلہ کن گھڑیوں میں کیا کریں۔ انہیں قلق و اضطراب اور حیرت نے آ لیا تھا، انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ابو سفیان نے انہیں ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ انتہا تک مخلصانہ طور پر ان کے ساتھ تھا۔ اس نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے کے بموجب بتایا کہ اس نے مکہ کو کھلا شہر قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تلوار نہیں سونتیں گے، اور جب جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو تو وہ کسی قسم کی مقاومت کرنے سے باز رہیں، اور شہر کے اندر کرفیو آرڈر نافذ ہوگا جس پر پہلے اسلامی فوج کے مکہ میں داخل ہونے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور یہ کہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنا دروازہ بند کر لے، یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے یا مسجد میں پناہ لے لے۔ مسلمانوں کی تلوار سے محفوظ رہنے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس بڑی واضح ہدایات ہیں کہ جو ان کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کرے اسے قتل کر دیں، اور دوسری جانب یہ ہدایت بھی ہے کہ جو انسان ان کی راہ میں حائل نہ ہو اس کے قتل کرنے سے اجتناب کریں۔ ابو سفیان کا اہل مکہ کو دعوت اسلام دینا۔ ابو سفیان نے اہل مکہ کو بتایا کہ ان فیصلوں کی پابندی کرنے اور ان احکام کی تنفیذ کرنے سے ان کے مال و جان اور مملوکات جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے محفوظ ہوں گے۔ ابو سفیان نے اہل مکہ کو اور بالخصوص ان میں سے جذباتی لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ قریش نے اگر حملہ آور فوج کے مقابلے میں کسی بھی قسم کی مقاومت کی تو اس کا نتیجہ فوری تباہی ہوگا، اور سب سے محفوظ طریق یہ ہے کہ مقاومت کے متعلق سوچا ہی نہ جائے، بلکہ ابو سفیان نے جو مسلمان ہو چکا تھا اہل مکہ کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ ابو سفیان سے معارضہ کرنے والے قریش۔ جب ابو سفیان نے جمہور قریش کو مسجد کے پاس اپنا واضح بیان دیا تو اسے بعض لوگوں کے معارضے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے حقیقت کو صاف صاف بیان کر دیا اور انہیں جوش جذبات کی بجائے جو عقل کی اتباع کی دعوت دی، کیونکہ جذبات انسان کو ہلاکت اور مصیبت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہند کا جمہور قریش کو اپنے خامند ابو سفیان کے قتل کی دعوت دینا۔ ابو سفیان نے قریش کو جن باتوں کی طرف دعوت دی اس کا شدید ترین معارضہ کرنے والی اس کی بیوی ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس تھی، جو اپنے خامند کی اس بات کو سننا نہ چاہتی تھی کہ اس کی قوم لڑنے والی اسلامی فوج کی تابعداری کرے۔ اس نے ابو سفیان کو برا بھلا کہا اور اسے کھینچتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا، نیز اہل مکہ کو اس کے قتل کی دعوت دی۔ قریش میں سے اکرمہ بن ابو جہل کے ٹولے نے معارضہ کرنے کا اظہار کیا، مگر ابو سفیان کا معارضہ باوجود اپنی شدت کے بہت قلیل تھا، اور اس کی آواز اہل مکہ کی ان آوازوں میں ہی تحلیل ہو گئی جنہوں نے اپنے سردار ابو سفیان کی بات کو قبول کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی رائے کو درست قرار دیا، اور جو اس نے ان کو مشورہ دیا تھا انہیں اس میں اس کے اخلاص اور صدق کا بھی پتہ چل گیا۔ لہٰذا انہوں نے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں پہنچنے سے قبل ان ہدایات اور احکامات پر عمل کرنے میں سرعت سے کام لیا جو انہیں دیے گئے تھے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب ابو سفیان لشکرگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس آیا، جو مکہ سے 4 میل کے فاصلے پر تھا، تو اس نے قریش کو بلند آواز سے کہا، اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس وہ فوج لے کر آئے ہیں جس کا تم سامنا نہیں کر سکتے، بس جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن دیا جائے گا۔ تو اس کی بیوی نے کھڑے ہو کر اس کا سر پکڑ کر کہا، تمہارے پیچھے کیا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، میرے پیچھے کیا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو 10,000 کے ساتھ آیا ہے، جو سر تا پا آہن پوش ہے۔ اس نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن و امان میں رہے گا۔ بعض نے اسے کہا، خدا تیرا برا کرے۔
تیرا گھر تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے جواب دیا، جو اپنے دروازے بند کرے گا وہ بھی امن و امان میں ہوگا، اور جو مسجد میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن و امان میں ہوگا، اور جو ہتھیار ڈال دے گا وہ بھی امن و امان میں ہوگا۔ تب اس کی بیوی نے اس کی مونچھ پکڑ کر کہا، قوم کے ایلچی، خدا تیرا برا کرے، اے آل غالب، اس بوڑھے احمق کو قتل کر دو جس میں کوئی بھلائی کی بات نہیں، قوم کے پیشرو کا برا ہو۔ پھر اس نے قریش کو مقابلے پر ابھارتے ہوئے کہا، تم کیوں اپنی جانوں اور ملک کا دفاع نہیں کرتے اور کیوں نہیں لڑتے؟ ابو سفیان نے کہا، تیرا برا ہو، خاموش ہو جا اور اپنے گھر میں داخل ہو جا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر اس نے جمہور قریش کو مخاطب کر کے کہا، تمہارا برا ہو، یہ عورت تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا، میں نے جوانوں، گھوڑوں اور اسلحے کو دیکھا ہے، کسی کو اس سے مقابلے کی سکت نہیں، کیونکہ وہ تمہارے پاس ایسی فوج لے کر آیا ہے جس کا تم سامنا نہیں کر سکتے۔ اہل مکہ کا ہتھیار ڈالنا اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیاری کرنا۔ جمہور قریش کے سامنے ابو سفیان نے جو بیان دیا اس کے سننے کے بعد لوگ منتشر ہو گئے، اور ہر ایک نے اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لیا کہ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنا ایک عبث کام ہے، اور درست اور حکیمانہ بات وہی ہے جس کی طرف ابو سفیان نے جمہور قریش کو دعوت دی ہے، یعنی جنگ سے رکنا اور ہتھیار ڈالنا۔ اسی رضامندی کے مطابق قریش نے راستوں کی خالی جگہوں کی طرف جانے میں جلدی کی، اور مکہ کو جنگ کی تباہیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اس معاہدے کے مطابق جو ابو سفیان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان طے پایا تھا، عمل کرتے ہوئے اپنے ہتھیاروں کو راستوں، گھروں کے سامنے اور مسجد حرام کے دروازوں پر پھینکنا شروع کر دیا، اور اپنے گھروں، مسجد اور ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی تاکہ قریش کے مال و جان اور مملوکات محفوظ ہو جائیں۔ اس طرح قریش نے کرفیو آرڈر کے نظام پر عمل درآمد کیا، اور جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلے سے قبل مکہ کی گلیاں لوگوں سے خالی ہو گئیں۔ چند لوگوں کا مقابلہ اور شکست۔ مکہ کی غالب اکثریت نے عقل کی آواز پر لبیک کہا، اور انہوں نے اسلامی فوج جس کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ تھی، اس کے مقابلے میں سر تسلیم خم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ گلیوں کو خالی کر دیا، اسلحے کو پھینک دیا، اور اپنے گھروں، مسجد اور ابو سفیان کے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ مکہ پر جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ قریش کی ایک اقلیت نے اس فیصلے کی مخالفت کی اور اپنے سردار ابو سفیان کی نافرمانی کی۔ انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور حملہ آور جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی مقاومت کو چند منٹوں میں کچل دیا گیا، اور ان کی بدقسمتی سے ان کا مقابلہ اس ماہر ترین جنگی سالار سے تھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام جزیرہ عرب جانتا تھا، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ جن لوگوں نے اجماع کی مخالفت کر کے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا اور حرم میں خون بہانے کا سبب بن گئے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند نہیں کرتے تھے، ان میں وہ جوان بھی شامل تھے جنہوں نے بعد میں راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے اپنے پاکیزہ خون سے شجر ایمان کی آبیاری کی، جیسے صفوان بن امیہ اور اکرمہ بن ابو جہل، جنہوں نے ان شامی معرکوں میں جام شہادت نوش کیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں رومی اور اسلامی فوجوں کے درمیان ہوئے رضی اللہ عنہم۔ مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیاری کے وقت قیادت کی تقسیم۔ اس سیریز میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدید میں اپنی فوج کو قبائلی بنیاد پر تیار کیا، اور فوج نے قدید سے مکہ کی جانب
پوری تیاری کے ساتھ اس قبائلی بنیاد پر مارچ کیا جس کا تفصیلی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذی طویٰ میں پہنچے، جسے آج کل ظاہر کہتے ہیں، تو آپ نے اپنی 10,000 فوج کو 5 دستوں میں تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پہلے دستے کے سالار تھے، جن میں کبار مہاجرین و انصار اور عربی قبائل کے شیوخ اور سردار شامل تھے، اور دیگر 4 دستے جن کی مکہ پر قبضہ کرنے اور قریش کی کسی مسلح مقاومت کو کچلنے پر ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ان کی قیادت 4 صحابہ کو سونپی گئی، جن میں سے 3 مہاجر اور 1 انصاری تھے، جن اطراف سے یہ دستے مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ 4 سالار یہ تھے: نمبر 1 حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام، ان کے دستے کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ مکہ میں شمالی جانب پر قبضہ کرے جو قدا کے قریب ہے۔ نمبر 2 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ مکہ کے جنوبی طرف سے منطقہ اللیث سے داخل ہوں، جسے آج کل محلۃ المصفلہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، ان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے دستے کے ساتھ شمال مغربی جانب سے داخل ہوں۔ نمبر 4 حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ، جس دستے کی سالاری کر رہے تھے، وہ سب کا سب انصار پر مشتمل تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ وہ مکہ میں جنوب مغربی جانب سے داخل ہو۔ قیس بن سعد بن عبادہ بن غلیم انصاری خزرجی، ان کا باپ خزرج کا سردار تھا۔ یہ شجاع انصاری جوانوں میں سے تھے اور اپنے باپ کی طرح جود و کرم میں بلند مقام پر فائز تھے۔ اصحابہ میں ان کی سخاوت کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ان سے 30,000 روپیہ قرض لیا۔ جب وہ اسے واپس کرنے لگا تو آپ رضی اللہ عنہ نے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کا حضور علیہ السلام کے ہاں وہی مقام تھا جو کسی حکمران کی طرف سے پولیس افسر کا ہوتا ہے۔ اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیس دانشوران عرب میں سے جلیل القدر فاضل تھے اور جنگ میں بہادری، سخاوت اور شجاعت کے ساتھ صاحب الرائے اور جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ اپنے باپ کی طرح اپنی قوم میں صاحب شرف تھے۔ ان کی سخاوت کا ایک قصہ غزوہ خبت میں بیان ہو چکا ہے۔ قیس انصار کے علمبردار اور 4 دستوں میں سے اس ایک کے سالار تھے جس سے فتح مکہ کے روز جنگ کی گئی تھی۔ ابن عینیہ کہتا ہے کہ قیس موٹے تازے، خوبصورت اور لمبے قد کے تھے۔ جب سوار ہوتے تو ان کی ٹانگیں زمین پر لگتی تھیں۔ انہوں نے فتح مصر میں بھی عامر بن عامی کی قیادت میں حصہ لیا۔ اکثر جنگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اصحاب جمل و معاویہ کے ساتھ نزا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ مصر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے والی تھے۔ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہوئے۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ الگ امیر بن گئے اور مسلمانوں نے ان کی بیعت کی تو قیس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ موافقت کرنے کا ذکر کیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تائید کی، مگر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب باتیں برداشت کیں اور ان کی عزت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ قیس رضی اللہ عنہ جب مکہ میں جنوب مغربی جانب سے داخل ہوئے، پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس دستے کی قیادت انصار کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کریں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہنے کے باعث جس نے مہاجرین کو ناراض کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ انصار مکہ کو مباح قرار دیں گے۔ آپ کو تادیباً قیادت سے معزول کر دیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خوشدلی کے لیے ان کے بیٹے سعد کو ان کا جانشین مقرر کر دیا تاکہ انصار کی قیادت کسی دوسرے کی طرف نہ جائے
کیونکہ یہ لوگ فوج کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کہاں سے داخل ہوئے؟ مورخین کے راجح بیان کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اس جانب سے داخل ہوئے جس جانب سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح داخل ہوئے۔ اس کی دلیل ابن اسحاق کی یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اس کی شمال مغربی جانب سے داخل ہوئے اور سیدھے چلے گئے، اور آپ کے آگے آگے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، یہاں تک کہ آپ حجون کی جانب پہنچ گئے اور وہاں سے جنوب کی طرف اتر کر مسجد میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجون میں ایک خیمے میں استراحت فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ باوجود کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو مکہ میں داخلے کے 5 دستوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر فوج بنیادی تیاری پر قائم رہی اور مکہ میں قبائل کے مطابق ان کے جھنڈوں تلے حسب تنظیم افسروں کی قیادت میں داخل ہوئی، جس کا تفصیلی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ذی طویٰ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوج کو تقسیم کرنے اور 4 سالاروں کو مکہ پر قبضہ کرنے کی جہت بتانے کے بعد فوج ذی طویٰ میں مکہ میں داخل ہونے کی تیاری میں کھڑی رہی۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت ہتھیار استعمال نہ کرنے کے متعلق سخت احکامات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے سالاروں کو مکہ میں ہتھیار استعمال نہ کرنے اور راستے میں حائل ہو کر جنگ کرنے والے کے سوا اور دوسرے لوگوں کو قتل نہ کرنے کے سخت احکامات صادر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے ساتھ جنگ کرے اس کے سوا کسی سے جنگ نہ کرو۔ سالاروں نے فوج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو نافذ کر دیا اور مکہ میں داخل ہوتے وقت ان سے کسی لڑائی کا صدور نہیں ہوا، سوائے ان دستوں کے جن کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ وہ دستے جنگی نقطہ نظر سے بہت اہم تھے اور سب کے سب سواروں پر مشتمل تھے، اور اس دور میں سواروں کے ہتھیاروں پر فوج بہت اعتماد کرتی تھی۔ جس علاقے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے دستوں کے سواروں کو قبضہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا، وہاں پر قریش کے تھوڑے سے آدمیوں نے اپنے پڑوسیوں بنو بکر کی مدد سے مزاحمت کی اور وہاں پر معمولی سی لڑائی ہوئی۔ یہودی لوگ تھے جو نقض صلح حدیبیہ اور اس ہماگیر جنگ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کرنے کا سبب بنے تھے۔ ذی طویٰ میں فوجی مظاہرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 4 دستوں کے سالاروں کو مکہ پر قبضہ کرنے اور اسے آزاد کرانے کے احکام دے چکے تو جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستوں نے لشکرگاہ میں ایک مظاہرے کی تیاری کی۔ لشکرگاہ ایک میدان تھا جو مکہ کی آبادی سے باہر حجون اور خندمہ کے مقابل میں شمال مغربی جانب میں واقع ہے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے فوج کو مکمل طور پر تیار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور اپنی ناقہ قصوہ کو لانے کا حکم دیا۔ ناقے کو خیمے کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار پہننے اور خود سر پر رکھنے کے لیے فرمایا۔ پیادوں اور سواروں نے حجون اور خندمہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فوراً صف بندی کی۔ اہل مکہ اپنی آنکھوں کے سامنے جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماع کو دیکھ رہے تھے جو چلنے کے لیے تیار تھا۔ ہر دستہ اس منطقہ کی طرف جانے کے لیے تیار تھا جو اس کے لیے مکہ میں مقرر کر دیا گیا تھا۔ اہل مکہ نے پہاڑوں کی چوٹی سے اس اجتماع، تیاری، تنظیم اور مظاہرے کو دیکھا۔ ابن ہشام نے جیش نبوی کے خوبصورت منظر کو جیسا کہ کوہ قبیس کی چوٹی سے ایک عینی شاہد نے بیان کیا ہے، بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی طویٰ مقام میں کھڑے ہوئے تو ابو قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے کہا،
اے بیٹی مجھے کوہ قبیس پر چڑھا دے۔